اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر محسن عالم کے نام سے ایک سیریز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم غزوہ بدر کے اسباب اور واقعات پہ بات کریں گے۔ 12 صفر 2 ہجری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دے دی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو 2 سال ابھی خود کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، اور 13 سالہ مکی زندگی میں 3 سال جو چھپ کر تبلیغ ہوئی ان کو نکال کے 10 سالہ جو علل اعلان تبلیغ اور اذیتوں کا سلسلہ رہا، اس میں مسلمانوں کی ازحد خواہش رہی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوابی کارروائی کی، جہاد کی اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہ دی اور صبر اور برداشت اور تحمل کا حکم دیا، اور صرف توحید پر استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنے کا حکم دیا۔ مسلمان توحید پر ڈٹے رہے اور صبر پر بھی ڈٹے رہے۔ ان کا صبر بھی بہت ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو اب اصولاً اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو چاہیے ہی نہیں تھا کہ وہ اب مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی برا سلوک روا رکھتے۔ رشتہ داریاں، ہمسائیگیاں، ہم وطنی سب کچھ چھوڑ بھی دیا جائے تو بھی اس سے بڑی اور بری کیا بات ہوگی کہ کوئی آپ سے تنگ آ کر اپنا شہر، محلہ، ملک چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اور وطن بھی ایسا وطن جس میں اللہ کا گھر بھی ہو، خانہ کعبہ کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اور ابھی مسلمان کسی طور وہاں پر مدینہ منورہ میں سیٹل بھی نہیں ہو سکے تھے، ابھی بے سر و سامانی ہی کی کیفیت چل رہی تھی کہ پتہ چلتا ہے کہ قریش مکہ قبائل کو خط لکھنا شروع کرتے ہیں اور انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم نے خود ان کو مار کر نہ نکال دیا، یا قتل کر دو یا نکال باہر کرو، تو ہم مل کر تم پہ حملہ کریں گے، اور پھر جب تم قتل ہو جاؤ گے یا شکست لے لو گے تو ہم تمہاری عورتوں کو بھی اٹھا لیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑا اور ایک بہت برا طعنہ ہے، تب بھی سمجھا جاتا تھا، اب بھی سمجھا جاتا ہے۔ مکہ کے ایک رئیس ہیں قرظ بن جابر، یہ مدینہ کی چراگاہ پہ آ کر حملہ کر دیتے ہیں اور بہت سارے مویشی لوٹ کے لے جاتے ہیں، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی بھی ہیں۔ صحابہ نے تعاقب کیا، یہ بھاگ گئے۔ چند روز کے بعد پھر انہوں نے عبداللہ بن جہش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہجری میں نخلا میں بھیجا۔ یہ ایک وادی ہے، ایک مقام ہے طائف اور مکہ کے بیچ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر بھیجا اور فرمایا کہ 2 دن کے بعد وہاں جا کر کھولنا۔ حضرت عبداللہ نے خط دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ وادی نخلا میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ۔ وہیں پر حضرت عبداللہ کی مٹ بھیڑ ایک شخص عمرو بن الحضرمی سے ہو جاتی ہے۔ وہ مقابلہ کرتا ہے، وہ ان پر وار کرتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن جہش بہت طاقتور ہیں، یہ لڑتے ہیں اور یہ اس کو مار دیتے ہیں اور ان کے 2 لوگ گرفتار کر لیتے ہیں۔ اب یہ مال غنیمت لے کے مدینہ آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفا ہوتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو صرف وہاں پہ رک کے
حالات کا پتہ کرنے کو کہا تھا، لڑائی کے لیے یا ان لوگوں کے ساتھ مقابلے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، اور نہ ہی مالی غنیمت کے لیے بھیجا تھا۔ اب جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں اور جو آدمی عمرو بن الحضرمی جو قتل ہوتا ہے، یہ بڑے معزز خاندان کے معزز رؤسا ہیں، ان کی اولاد ہیں، تو وہ بہت اس پر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہی وہ پلان کر رہے ہیں قتل کرنے کی، اور لوگوں سے جو وہاں کے رہنے والے ہیں مدد مانگ رہے ہیں۔ اب یہ اس بات پر اور بھی زیادہ مشتعل ہو جاتے ہیں اور جنگ کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا کہ قریش غضبناک ہو کر مدینے پہ حملہ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ مانگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی خوب جوشیلی تقریر فرمائی، حضرت عمر فاروق نے بھی خوب جوشیلی تقریر کی، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت مقداد ایک انصاری صحابی ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہے کہ آپ اور آپ کا خدا جائیں اور لڑیں اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ جوشیلی باتیں سنی تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ 2 سفر میں اجازت ملی ہے لیکن کوئی موقع نہیں ملا ہے۔ رجب میں یہ واقعہ ہوتا ہے عبداللہ بن جہش کا، اور 12 رمضان 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ قریش مکہ چل پڑے ہیں اور بدر تک آن پہنچے ہیں، یعنی مدینہ آنے والے ہیں، مکہ سے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور بدر سے کچھ دور ابھی فاصلے پر ہے۔ 17 رمضان کو بدر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سمیت وہاں پہنچتے ہیں۔ 12 رمضان کو مدینہ منورہ سے جب آپ روانہ ہونے والے ہیں تو مدینہ منورہ میں کوئی مرد کسی بھی عمر کا، کوئی لڑکا، نوجوان بچہ بھی باقی نہیں بچتا جو آپ کے ساتھ چلنے تیار نہ ہو۔ یہ وہ غزوہ ہے جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور عزیزان گرامی غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں فزیکلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو۔ اس میں ٹین ایجرز، لڑکے ملا کر، بوڑھے ملا کر، اور ہر ایج کے مرد 313 ہیں کل تعداد۔ ایک مسلمان مرد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچتے ہیں جنہیں آپ مدینہ والی یا حاکم بنا کے اپنی جگہ پر انہیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی سفر فرماتے تو اپنی جگہ پر کسی کو مقرر کر کے جاتے۔ کئی ایک واقعات، غزوات ایسے ہیں جب مدینہ میں کوئی بھی مرد نہیں رکا تو آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی ہیں انہیں بھی مدینہ کا والی بنایا، یعنی مستقل کسی ایک شخص کو امیر مدینہ بنا کر چھوڑ کے گئے۔ ریاست مدینہ کو کبھی بغیر کسی امیر کے نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 کا یہ لشکر لے کے 5 دن کا سفر کر کے 17 رمضان کو آپ بھی بدر کے اس میدان میں، اس گاؤں میں بدر کے قریب پہنچتے ہیں۔ مکہ کے سردار اپنے ساتھ 1000 کی فوج لے کر آتے ہیں، ان کے ساتھ 100 سوار ہیں، ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں جو ترانے پڑھ رہی ہیں، ان کے ساتھ ڈھول پیٹنے والے، قصیدے گانے والے، ترانے گانے والے، ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آ رہا ہے۔ رات کا وقت ہے، مسلمانوں کا لشکر بدر پہنچتا ہے، بدر سے ذرا سا پہلے تمام صحابہ آرام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیتے ہیں تو صحابہ کو آرام کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن خود
آپ کی ذات بابرکت تمام رات سجدے میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا علی مرتضیٰ بار بار آرام کرنے کے لیے آپ کے خیمے میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ سجدے میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اور حضرت علی پھر لوٹ آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے لشکر کو نماز کے لیے خود جگاتے ہیں اور جہاد پر ایک واعظ فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک عجیب منظر تھا۔ اتنی بڑی دنیا میں توحید کی قسمت 313 لوگوں کے کندھوں پر تھی۔ 313 لوگ اور ان کی جانیں توحید کو لے کر نکل کھڑی ہوئی تھیں۔ صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا رقت اور بہت گریہ کی کیفیت میں تھے۔ آپ پر گریہ کی حالت طاری تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے، اے الہی، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ آج تم پورا کر کے دکھا۔ محویت اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ آپ جذباتی ہو کر دعا مانگتے تو آپ کی چادر آپ کے کندھا مبارک سے گر جاتی اور آپ کو پتہ تک نہ چلتا۔ کبھی سجدے میں چلے جاتے اور فرماتے، الہی، اگر یہ چند لوگ آج مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کون ہوگا؟ تیری عبادت نہیں ہو پائے گی۔ اس بے قراری پہ حضرت ابوبکر صدیق کو بہت رقت طاری ہوئی، وہ رونے لگے۔ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ اپنا وعدہ ضرور وفا کرے گا، آپ بہت پریشان ہیں، آپ اتنے نہ گھبرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کرا دی کہ یہ جو لشکر ہے یہ اپنے پیروں پہ پیٹھ پھیر کے بھاگے گا، اللہ انہیں عنقریب بہت بری شکست دے گا اور یہ پیٹھ پھیر کے پیٹھ دکھائیں گے، بھاگ کھڑے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ ان کی فوج میں کتنے لوگ ہیں، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا اور ادھر سے کچھ لوگ جاسوسی کے لیے نکلے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کو گرفتار کر کے وہ صحابی لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بہت ڈر گیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ مجھے قتل نہ کریں، اس کے بدلے میں مجھ سے جو پوچھیں گے میں بتا دوں گا۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کیا ہے؟ تو کہنے لگا، میں یہ تو نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو یہ بتاؤ کہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو ایک دن کھانا کھانے کے لیے؟ کہتا ہے 10۔ آپ نے فرمایا تو 1000 لوگ ہو؟ تو سر ہلا دیا کہ ہاں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ وہاں 1000 لوگ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 لوگ ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو، ان میں سے جو زیادہ ضعیف تھے، بوڑھے تھے، خضاب لگانے کا حکم دیا تاکہ ان کی داڑھیاں کالی ہو جائیں، ان کے بال کالے ہو جائیں اور دور سے وہ جوان محسوس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے یہ والی تیاری کہ چونکہ اس زمانے میں آمنے سامنے بھی ہوتے تھے تو صف بندی بھی خود فرمائی۔ عزیزان گرامی، قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کی غزوہ میں جبریل امین اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجے اور فرشتوں کے لشکر کے ساتھ بھیجے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ صف بندی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسلمانوں کی صفیں بنائیں تو جبریل امین ایک صحابی سے دوسرے صحابی کے بیچ فرشتے کو کھڑا کرتے تھے، اور جس صحابی کے بیچ میں یعنی 2 فرشتے ہیں پھر ایک صحابی ہے تو ایک صحابی کی شکل کے 2 فرشتے ہیں، یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صف بندی کے لیے بھی جبریل امین کو بھیجا۔
حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ صف بندی شروع ہو رہی ہے تو وہ آیا اور مکہ کے سرداروں کے ساتھ محو گفتگو ہوا اور انہیں ابھارا اور کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ جانے کون کون سے سرداروں کی صورت بنا بنا کر مختلف سرداروں سے ملتا رہا اور کہنے لگا دیکھو ان کی تعداد بہت کم ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں طاقت بھی نہیں ہے، ان کے پاس پورے لشکر کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، تلواریں بھی بہت کم ہیں، ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کو لمحات لگیں گے، بس پورا دن بھی نہیں لگے گا اور یہ لشکر ڈھیر ہو جائے گا، آج فتح ہی فتح ہے، تمہاری جیت ہی جیت ہے۔ شیطان ابھی یہ تقریر کر رہا تھا اور سرداروں کو ابھار رہا تھا، اور سردار بہت خوش ہو رہے تھے کہ اس نے دور سے جبریل امین کو فرشتوں کا لشکر لے کر آتے ہوئے اترتے ہوئے دیکھا، بھاگ کھڑا ہوا۔ تو ان سرداروں نے پیچھے سے آوازیں دیں کہ او بھائی اتنی جوشیلی تقریر کرتے کرتے کہاں غائب ہو رہے ہو، ذرا رکو تو، ذرا بات تو کرو، پوری بات تو سنو۔ کہنے لگے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کے بعد میں رک نہیں پاتا، اور یہ کہا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ کس رخ ہے، آپ نے اس حساب سے صفیں بنائیں کہ آپ کے صحابہ کا رخ سورج، ان کی پشت سورج کے طرف ہو اور ان کا رخ ان کے سامنے ہو، دشمنوں کے سامنے ہو۔ آپ نے جو ہی اپنی صف بندی کی تو ظاہر قریش مکہ نے بھی اس کے حساب سے صف بندی کی، اب ان کی آنکھوں میں سورج تھا اور صحابہ کی پشت پہ سورج تھا، وہ نیچے کی طرف تھے، صحابہ اوپر کی طرف تھے۔ اب ایسا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو موقع دیا اور انہوں نے اعلان کیا اور سردار ہیں کہ آتے جا رہے ہیں، ادھر سے ان کے ہر چیلنج کے بعد ایک صحابی جاتے ہیں۔ ابھی شروع ہی کی بات ہے تو عبد الرحمن بن عوف سے 2 بچے جو ٹین ایجرز ہیں، اور جب لشکر کو لے کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو وہ بچے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی جہاد کرنا ہے، ہمیں بھی جا کر ان کافروں کے ساتھ لڑنا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو اور آپ کو تکلیف دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آواز سے، صورت سے، تو وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تاکہ صحابہ کے کندھوں تک پہنچ جائیں، اور کندھوں سے وہ سر اوپر کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا قد بڑا ہے، ہم بڑے ہیں۔ ان کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بدر میں آنے کی اجازت دے دی، مگر بدر کے میدان میں جو انہوں نے اپنا جذبہ دکھایا، عزیزان گرامی، وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ابو جہل کی شرارتوں سے، اس کی دشمنی سے تو مسلمان واقف تھے ہی، مہاجرین مکہ تو اس کو بھگت چکے تھے۔ اب یہ جو مدینہ منورہ میں لوگ تھے انہوں نے صرف سن رکھا تھا، ان بچوں نے بھی سن رکھا تھا کہ اس بدبخت نے کس قدر تکلیف پہنچائی ہے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو وہ عبد الرحمن بن عوف کو جا کر کہتے ہیں کہ ان میں سے ابو جہل کون سا ہے؟ تو حیرت سے بچوں کو دیکھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید ازراہ تجسس پوچھا ہے، کیونکہ اس قدر ذکر کرتے ہیں لوگ کہ اس کا کس قدر ظالم تھا اور کتنی تکلیف اور اذیت پہنچائی تھی۔ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد یہ صف وغیرہ بنی اور سب اس میں لگ گئے، اور جو ہی جنگ شروع ہوئی تو یہ دونوں بچے، چونکہ یہ بچے تھے تو انہیں بہت پیچھے رکھا گیا تھا، یہ ایک دم جھپٹے اور انہوں نے ابو جہل کو، دونوں بچوں نے زمین پہ گرا دیا۔ ان دونوں بچوں نے ابو جہل کو ختم کر دیا۔ عتبہ ایک اور بڑا سردار تھا، عتبہ بن ربیع، یہ بھی بہت زیادہ مسلمانوں کا دشمن،
اور اذیتیں دینے میں سب سے آگے آگے تھا، یہ بھی مارا گیا، ابو جہل بھی مارا گیا۔ ان کے دونوں کے نیچے گرنے کی اور قتل ہونے کی دیر تھی کہ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اب بہت زور کی لڑائی ہوئی اور آدھا دن بھی نہیں گزرنے پایا تھا کہ قریش بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور اس وقت بھی عزیزان گرامی میدان جنگ سے اگر کوئی بھاگتا بھی تھا تو اپنے مردے لے کر بھاگتا تھا۔ سامان تو بھلے چھوڑ جائے لیکن اپنی میتیں چھوڑ کر نہیں جاتا تھا۔ اس وقت قریش جب بھاگے تو اپنی میتیں بھی چھوڑ کر بھاگے، اپنے ہتھیار بھی چھوڑ کر بھاگے۔ انہیں ہوش ہی نہ رہا، انہیں اس کا گمان وہم بھی نہیں تھا کہ مسلمان جو تعداد میں اتنے کم ہیں، وہ اتنے بہادر اور جذبے سے بھرپور ہیں اور اتنا جری ہو کر، اتنا نڈر ہو کر وہ لڑیں گے کہ اپنے سے 3 گنا سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں ان کے سامنے شکست مان لیں گے۔ جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور دور تک بھاگتے چلے گئے، تب مسلمانوں نے مال غنیمت اٹھایا۔ جنگ کے خاتمے پر 14 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ قریش کے 70 قتل ہوئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ عزیزان گرامی، یہیں سے اس کو مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔